السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اندر بلاگ. اور آج آپ کے ساتھ بہت مزیدار سا ایک بلاگ شیئر کر رہی ہوں جس کو آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے، دیکھیں گے، مزہ آئے گا. اور مختلف روٹین سے ہٹ کے تھوڑی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے کچن میں. کچن کی اسٹوری آپ سے ایک پارٹ 1 میں نے آپ کو پہلے بلاگ میں شیئر کی تھی. اگر نہیں دیکھی تو وہ وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری جو ہے وہ پارٹ 2 چیزیں. تو قیمے کی جو اسٹوری تھی وہ یہاں پہ بالآخر کیا پہنچی. یہاں پہ بنی پاستا، ہمارے بچوں کا موسٹ فیوریٹ پاستا. تو پاستا میں یا میکرونی مجھے جب بھی بنانی ہوتی ہے، میں کبھی بھی بازار سے کچھ نہیں بناتی. کوشش یہی کرتی ہوں کہ جو گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہوں اسی سے لیفٹ اوور چیزوں سے تمام پاستا تیار ہو جائے. تو اس لیے میرے پاس پاستا رکھا ہوا تھا 1 پیکٹ، اور میرے پاس تھوڑا سا لزانیہ کا پیکٹ بچا ہوا تھا. اور میں نے پتہ نہیں کیوں بچا دیا تھا، ویسے تو بچانا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت پسند کیا جاتا ہے. تو میں نے پھر بھی بچا لیا تھا. تو میرے پاس 2-3 اسٹرپس پڑی تھیں، میں نے اس کو توڑ کے اس میں شامل کر دیا. ہو سکتا ہے میں نے کچھ بنانے کے لیے سوچا ہو اور پھر میں نے نہیں بنایا ہو، اس لیے میں نے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہو اسٹرپس. تو یہاں پہ دیکھیں میکرونی اور پاستا کو میں نے ایک ہی ساتھ میں، وہ لزانیہ کی شیٹ کو ایک ہی ساتھ میں نے بوائل کر لیا. ساتھ میں وہ جو قیمہ جو میں کباب کے لیے بنا رہی تھی، جس کے لیے پراٹھا، اور وہ بن گیا. اب اس کا بن رہے گی آپ کے ساتھ سامنے میکرونی یا پاستا، جو بھی آپ کہنا چاہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو میں اسی ٹائم یہ سب چیزیں بنانے کی کوشش کرتی ہوں، ادروائز میں نہیں بناتی. کیونکہ میں نے کبھی میکرونی یا پاستا وغیرہ کی ریسیپی نیٹ سے دیکھ کے یا خود ایک الگ سے بنانے کی کوشش نہیں کری. جو گھر میں سامان ہوتا ہے آپ اسی سے پاستا میکرونی بنائیں، یقین کریں اتنے مزے کی بنے گی کہ آپ کے گھر والے بہت تعریف کریں گے. تو تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی رہتی ہیں. اور سبزیاں تھوڑا زیادہ سبزیاں میں استعمال کرتی نہیں ہوں. شملہ مرچ یا گرم کرلا زیادہ منگوا لیا، اس سے زیادہ کچھ ڈلتا نہیں ہے. تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ شملہ مرچ میں نے لے لی. اور شملہ مرچ بھی میں نے بچوں کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے کھانے کے لیے کہ اگر یہ کھاؤ گے تو پاستا ملے گا یا میکرونی ملے گی، ورنہ تم لوگ کو نہیں ملے گی، بناؤں گی نہیں میں. مطلب بچے بالکل بھی سبزی سے دور ہو جائیں گے اگر وہ کھائیں گے نہیں تو. مطلب یہ بھی نہیں کھانا، گاجر بھی نہیں کھانی، گوبھی بھی نہیں کھانی، تو مطلب کیا کھائیں گے آپ لوگ. تو اس کی وجہ سے تو جناب یہاں پہ میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے ریکارڈنگ کرتے ہوئے. کافی دنوں سے میں سوچی تھی ریکارڈنگ کر لیں، کافی دن تو نہیں، 4-5 دن سے، مگر میرا گلا اور میری مطلب آواز اس قابل نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی ڈبنگ کر سکتی. مگر آج میں نے بہرحال سوچ ہی لیا ہے کہ اس کی ڈبنگ کر لوں. میرا بہت دل چاہ رہا ہے یہ ولاگ شیئر کرنے کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں میں جو ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میکرونی ایک سائڈ پہ ابل رہی ہے، دوسرے سائڈ پہ جو ہے وہ قیمہ تیار ہو رہا ہے. ساتھ میں نے اس کی شملہ مرچ وغیرہ کٹنگ کر لی. اچھا، بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل دیسی، اب جب ہمارے مطلب وقتوں میں جو تھا وہ بالکل دیسی کھانے کھائے جاتے تھے. مطلب لائک جیسے آلو گوشت کا سالن، تو قیمہ، تو کوفتے، تو فلانا، اس طرح سے چیزیں، بریانی، یخنی پلاؤ. مگر آج کل کے بچوں میں یہ ٹرینڈ بالکل بھی نہیں رہا ہے. مطلب وہ لوگ یہ سب چیزیں بہت کم پسند کرتے ہیں، بہت ہی کم. تو بڑی مشکل سے میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے بڑی مشکل سے پراٹھا وغیرہ کھلانے کی عادت ڈال دی ان کو. تو اس کی وجہ سے مگر اس کی نسبت اگر آپ یہ گھر میں اگر ریگولر آپ یہی کھانا بناتے رہے نا تو بچے بالکل بیزار ہو جاتے ہیں. اور 2 دن تو وہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں کھانا. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پھر آپ کو ہر 2 دن بعد یا 3 دن بعد آپ کو ایک ایسا چائنیز ٹائپ کا برگر، شاورما، یہ سب چیزیں آپ کو گھر میں بنانی پڑتی ہے لازمی، کہ بچے پسند ہی یہی کرتے ہیں. یا نگیٹس ہے، یا اسپیگیٹی ہے، لزانیہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہے. کیونکہ اس دور میں جو بچے ہیں وہ یہی چیزیں پسند کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو کھلانی ہے. تو ہم ہائیجینک طریقے سے ان کو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم گھر میں کھلا سکتے ہیں ایزیلی. تو میں بھی یہ کوشش کرتی ہوں کہ باہر کی نسبت جو ہے وہ میں گھر میں ہی یہ سب چیزیں ان کو پیش کر دوں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں مشرومز کے وہ لے کر آئی تھی 10، اور یہ سلائس میں کٹے ہوئے تھے، اچھے مل گئے تھے. یہ نیا کوئی برانڈ نظر آ رہا تھا مجھے، اور یہ میں نے اٹھا لیا. اسی میں نے قیمہ میں شملہ مرچ اور اس کے ساتھ اور یہ میرے پاس باربیکیو سوس تھی. اس کا فلیور مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے پرسنلی. میں لے کر آئی تھی یہ سوچ کر کہ میں چکن ونگز بناؤں گی تو اس میں یہ کوٹ کر کے میں اس کو کروں گی. مگر ابھی تک فی الحال ایسا ہوا ہی نہیں ہے.
تو بس یہ ہے کہ یہ اسی طرح میکرونی میں استعمال ہوتی چلی گئی. اس کے علاوہ میں نے اس میں کیچپ وغیرہ سے چلی سوس اور یہ سب چیزیں ڈالی, تھوڑی سی بس ہلکی سی اسپائسی ہو جائے. بعد میں اگر آپ لوگوں کو جیسے میں اور میرے ہسبینڈ کو تھوڑا سا اسپائسی پسند ہے تو پھر میں اس میں الگ سے پھر وہ سوس وغیرہ شامل کر کے کھا لیتے ہیں, مگر اب اس میں نہیں ڈال سکتے. ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے 3 سال کی, اس کو بھی کھلانا ہے وہی کھانا, تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی باہر کے لوگ آئیں اور ہمارے گھر کا کھانا کھائیں تو اس کہیں کہ بھائی یہ تو بہت پھیکا کھانا ہے, تو مگر مجبوری ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈش میں تینوں بچوں کو کھلانا ہے تو آپ کو ان کے حساب سے چیزیں رکھنی پڑیں گی, پھر ماں باپ کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو بس یہاں پہ دیکھیں میرا پاستا جو ہے وہ تیار ہے. اتنا زبردست بنا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور قیمے میں تو مجھے چکن کے قیمے سے زیادہ بیف کے قیمے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میکرونی ہو یا پاستا ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور نا ایک اچھا لک آتا ہے. اس کے علاوہ اس میں میرے پاس میں نے فریج میں دیکھا تو میرے پاس کریم بھی رکھی ہوئی تھی, تو وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی. اب یہاں دیکھیں میرا بیٹا, اس کو یقین نہیں کریں آپ, اس کو اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو پتہ چلے کہ یہ گھر میں پاستا وغیرہ بن رہا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی سے چیک کروائیں کہ کیسا بنا ہے. تو میں پھر اس کو نکال کے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے منہ پہ ڈال رہی تھی کہ چکھ کے بتاؤ کیسا ہے. تو میں ان کو بہت مزہ آیا کہ ہاں بھائی, پھر تو اس کے بعد ان سے انتظار نہیں ہوتا. تو یہاں پہ میں جب تک پاستا بنا رہی تھی تو یہاں پہ میرے بیٹے کو نا کچھ کام ملا ہوا تھا, تو اس میں سسٹم میں تو وہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے گیم ٹائپ کی صورت میں. خان اکیڈمی ٹائپ کا آپ نے ویب سائٹ ہے, اس میں بچہ کام کر رہا ہوتا ہے میتھس کے. اس میں بہت اچھا ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں, اس میں کلرنگ پکس بھی آ رہی ہیں اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, پزلس بھی آ رہے ہیں, تو بچہ بڑے شوق سے کر لیتا ہے. تو یہاں پہ میرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ دونوں مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک باری ان کی ہوتی ہے ایک باری ان کی ہوتی ہے. جب تک یہاں میں کھانا ریڈی کر رہی ہوں, اور ریڈی تقریباً ہو ہی چکا تھا, بس ہلکا سا بس پک رہا تھا, کریم میں نے ڈال دی تھی اور یہاں پہ میں نے ٹیبل پہ سب کو تینوں کو دے دیا تاکہ یہ لوگ تینوں کھانا شروع کر دیں. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کی پلیٹ میں مائونیز کیچپ خوب سارا بھر کے اور ہاٹ سوس وغیرہ ڈلی ہے تاکہ اس میں اچھا خاصا تھوڑا سا فلیور آ جائے چٹپٹا سا. باقی بچوں کے حساب سے بالکل صحیح تھا, بچوں نے تو ڈالنے کی زحمت بھی نہیں کری تھی اور وہ اسی میں ہی خوش تھے کہ بھائی بہت اچھا ہے. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ تھوڑا سا میرا اس دن میری طبیعت بھی تھوڑا نہیں تھا اور ٹائم بھی نہیں تھا میرے پاس, بہت جلدی میں نے بنایا تھا, تو پھر میں نے جو ہے وہ آم ہی کٹ کر دیے کیونکہ آم کا سیزن ہے اور ہر کھانے کے بعد آم ہونا چاہیے, لازمی آم ہونا چاہیے یا مینگو ڈیلائٹ ہونا چاہیے. تو پھر میں نے آم ہی کٹ کر دیے, میں نے کہا بس آپ آم ہی کھا لیجئے, ایسا نہیں ہے کہ روزانہ مینگو ڈیلائٹ بنے گا. تو بس یہاں کھانا ہو رہا ہے. ہاں جی یہ دیکھیں, اور یہ سوٹ تیار کیا ہے, یہاں دیکھیں یہ لیس لگائی ہے, اس پہ میں نے گلے پہ لگائی ہے یہاں پر, اور یہ دیکھیں. اس کے علاوہ یہ پاجامہ میں نے فرسٹ ٹائم سیا تھا, تو ٹراؤزر اس پہ میں نے ابھی استری نہیں کری ورنہ میں آپ کو استری کر کے صحیح سے دکھاتی. تو یہ میں نے جو ہے فرسٹ ٹائم سیا تھا, تو میں نے بہت زیادہ محنت نہیں کی, صرف یہاں پہ لیس لگا دی اور یہ لاسٹک لگائی ہے. تو میں استری کر کے صحیح سے انشاءاللہ دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. تو یہ میرا ایک سوٹ تیار ہے, سمپل ہے, بس سادہ, کچھ ہیوی اس میں نہیں کیا. دوسرا سوٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں. یہاں پہ آ جائیے دوسرا سوٹ جس کا آپ کو میں نے نیک دکھائی تھی, وہ یہ دیکھیں. مجھے پتہ نہیں کیوں سادے کلر اتنے پسند ہیں, تو نا اس کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے اس کو سادہ ہی رکھا, پتہ نہیں میرا دل آ گیا اس سادے گلے پر. اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ دیکھیں لیس لگائی, جوائنٹ بیل لگائی ہے اس کو فل سلیوز کرنے کے لیے, اور ڈیزائن بھی اچھا لگ رہا ہے, مطلب اچھا لک آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پاجامہ دیکھیں, پاجامے میں یہ دیکھیں میں نے نیچے والی بیل لگائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جوائنٹ بیل لگائی اور یہ ڈیزائن دے دیا. تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, پاجامہ مجھے بہت پسند آیا ہے. اور یہ دیکھیں, آپ لوگ مجھے بتائیں یہ آپ لوگ کو کیسا لگا سوٹ. یہ ایئر لائن شرٹ ہے اور یہ اس طرح سے, ٹھیک. تو یہ میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں اس کی, آپ لوگ نے بتانا کیسا ہے. یہ 2 سوٹ میں نے سیے ہیں اور یہ میں نے آپ لوگ کو دکھا دی ہیں. بھائی پڑھ لے. علیم صدق اللہ العلی العظیم.
اب یہاں پہ پوری روٹین آپ کے ساتھ دکھا دی، سلائی دکھا دی، اور اس کے علاوہ میں اپنے بیٹے کو خود ہی قرآن پڑھاتی ہوں تو اس کو بھی پڑھا دیا۔ اب یہ رات کا ٹائم ہے، تقریباً 11-12 بجے کے قریب، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ نیکسٹ ڈے کا ہے یہ ولاگ، اور سلائی کا اور یہ قرآن کا۔ اور اس کے جو ہے رات میں پھر مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے ان سے یہ بولا کہ بھائی کچھ اچھا سا کھلا دیں۔ تو یہ جو سلائی میں کرتی ہوں نا تو میرے ہسبینڈ کو بہت پسند آئی، انہوں نے پھر مجھے اس کے یعنی گفٹ کے طور پہ انہوں نے کہا چلو آؤ میں تمہیں کچھ کھلا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ پھر مجھے اس کا میں گئی تھی، میں بووی چک کا مجھے زنگر ریپ کھانا تھا، مگر وہ مجھے ملا ہی نہیں، بووی چک ہی نہیں نظر آیا کہیں پر، جہاں شاپ تھی وہ بند ہو چکی تھی۔ تو پھر یہ خان روسٹ ہی نظر آیا، تو پھر بس یہاں کا ایک زنگر ٹرائی کیا، کچھ بس صحیح تھا، نارمل تھا، کوئی خاص نہیں تھا۔ اس سے اچھا میں لوکل جگہ کا جو کھاتی ہوں وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے۔ اب یہاں پہ ڈریس آپ دیکھ لیں، یہ فائنل اس کی لک ہے، اور یہ بہت اچھا سلا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری سلیو، مجھے سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک سلیو جو ہے وہ میری پوری فل ہونی چاہیے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسا لگا۔ نیچے کا میں نے آپ کو لک دکھا دیا ہے۔ اب یہاں پہ میرے یہاں پارٹی تھی، اسٹیچنگ جہاں کرنے جاتی ہوں وہاں پہ سینٹر میں، اور یہ پورا بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، بہت اچھے وہاں پہ لوگ ہیں۔ تو وہاں پہ سب نے ون ڈش پارٹی رکھی تھی، تو شامی کباب تھے، کٹلت تھے، دہی بڑے تھے، میٹھے اور ویسے سادے، اور میکرونی تھی، اور میں بہاری بوٹی بنا کے لے گئی تھی، جس کی ریسیپی میں نے آپ کو نیچے دی ہوئی ہے، وہی بنا کے میں لے کے گئی، بہت مزے کی بنی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور کیا تھا، میٹھا تھا، مینگو ڈیلائٹ ٹائپ کا کچھ تھا، اور کولڈ ڈرنک وغیرہ اور چپاتی ہم نے منگوا لی تھی۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، تقریباً 5 سے 10 لوگ تھے، اس لیے زیادہ چیزیں بھی نہیں، بس اپنے ایک چیز لی تاکہ سب انجوائے کر سکیں۔ اب یہاں جاتے ہیں نیکسٹ مارننگ، اتنا خوبصورت ویدر ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے تو ویدر بہت پسند ہے کہ بس اچھا موسم ہو جائے انسان کا موڈ ہی بدل جاتا ہے۔ تو بس ہم یہاں باہر نکلے تو ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی، بس ہم نے راؤنڈ لیا، ایک ہلکا پھلکا ناشتہ واشتہ کیا، اور اس کے بعد ہم گھر تشریف لے آئے۔ یہیں پہ ولاگ اینڈ کرتے ہیں، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کو کیسا لگا، لائک اینڈ شیئر کرنا۔